اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ اپنے کانوں کو فحش کلمات سننے سے بچاؤ، جیسے اپنی زبان کو فحش بولنے سے بچاتے ہو، اس لیے کہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہوں، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے، خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کو موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھے اور ناکامیوں کو پتھروں پر۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام اپنے ذمے لینا چاہتا ہے۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گھوڑا۔ میں نے اگر کسی شخص کی عزت اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اس کی نظر میں میری عزت کم ہوگی۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی تخم ریزی کرو، اگر سارے دانے نہ اگ سکے تو پک کر ضرور اگ جائیں گے۔ صرف وہی شخص جو مخلص ہے وہ جان لیتا ہے کہ دکھاوا کیا ہے، چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ جس طرح بصارت کی ایک حد ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ عزت کے ساتھ ایک روٹی کا ٹکڑا اور معمولی لباس اس بخشش اور عشرت سے بہتر ہے جس کی خاطر شرمندگی اور ذلت اٹھانی پڑے۔ دوسروں کو اصلاح کے لیے اس وقت کچھ کہا جا سکتا ہے جب آدمی خود صاحب عمل صاحب کردار ہو۔ جو شخص عقل مندوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ معزز، باوقار اور اعلی درجہ سمجھا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ قرآن ایک آئینہ کی طرح ہے جو آپ کے اندر ہر داغ اور دبے کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔